السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کب نکالے گا، اور جب یہ زمین پر آئیں گے تو کیا ہوگا، کس طرح اس دنیا پر حملہ کریں گے، اور یاجوج ماجوج کس کی نسل سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے شیشے کی دیوار بنا کر انسانی آبادی سے الگ جگہ پر قید کر دیا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک مخلوق ہے کہ جب یہ اس دنیا میں نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد پوری دنیا ایک چٹیل میدان کی طرح ویران نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خطرناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اس دنیا کی ساری چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کے بارے میں سوچے گی۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت کے قریب اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، اور وہ اس دنیا سے قرآن پاک، تمام عالم علم، حجر اسود، مقام ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور 5 نہریں، یہ 6 چیزوں کو روئے زمین سے اٹھا لے جائیں گے، اور اس دنیا میں لوگ ان 6 برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت قیامت سے پہلے کچھ ایسے خونخوار قوم آئیں گے جن کی عورتیں 1000 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی طاقت و قوت والی ہوں گی، اور وہ لوگ بہت ہی طاقتور ہوں گے، جس سے لڑنے کی پاور کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کے خوف اور ہیبت سے انسان اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے گھروں میں چھپے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جہاں سے گزریں گے اس جگہ کے جنگلی جانور، پرندے، پانی، ہری و سوکھی چیزوں، سانپ، بچھو اور انسانوں تک کو کھا جائیں گے، اور جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود یعنی تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ کی بنائی اس دنیا میں لگ بھگ 20,000 سے زیادہ مخلوق ہیں۔ جس طرح زمین کو پیدا کیا گیا اسی طرح سے قیامت کے وقت فنا بھی کیا جائے گا، اور اس دنیا میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہوں نے بے انتہا ظلم کیا، اور ظلم کی وجہ سے اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہی ظالم قوموں میں سے ایک قوم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، جنہیں ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ دوستوں، دجال کے قتل کے بعد جب لوگ امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اسی جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی درندے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ پیارے دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس طرح یہ ظالم قوم یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جس میں سے ایک بیٹے کا نام یافس تھا، اور یافس کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور انہی بیٹوں سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصوں میں یاجوج ماجوج بنائے اور 1 حصے میں باقی کے عام انسان بنائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ لوگ کافر اور دوزخی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دنیا کے دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ کہف آیت 83 سے 97 تک پوری تفصیل طور پر گواہی دی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج 2 وحشی خونخوار قبیلوں کے نام ہیں، اور وہ اپنے ارد گرد بہت زیادتیاں اور ظلم کیا کرتے تھے۔ دراصل یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ نارتھ ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے جنگجو ڈاکو قسم کے لوگ تھے، اور یاجوج ماجوج چوڑے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے لوگ ہوں گے۔ ان کا رنگ گورا ہوگا اور بال کالے ہوں گے، ان کا چہرہ گول ہوگا، اور یہ بڑے لمبے چوڑے قد کے ہوں گے۔ ان کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے یہ خونخوار یاجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر انسانی دنیا میں حملہ آور ہوتے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ بڑے بڑے درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے، سانپ اور بچھو کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جب یہ بہار کے دنوں میں نکلتے تو ساری کھیتیاں اجاڑ دیا کرتے تھے،
اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا کرتے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان کو تباہ و برباد کرنا ایک معمولی سی بات بن گئی تھی، اور اس وقت لوگ نہایت خوف کی حالت میں اس زمینی آفت سے نجات پانے کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے کہ اچانک ایک صبح جب وہ لوگ سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں عالی شان اجنبی فوج ان کے میدانوں میں خیمہ زن ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران اور خوفزدہ ہو گئے۔ پھر اس قوم کے چند سردار اس فوج کی طرف گئے اور فوج کے سپہ سالار سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اجازت ملنے کے بعد سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے سرداروں کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کی فوج نہ تو ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی اور نہ ہی ان کے مال مویشی اور کھیت کھلیان کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ سردار سپہ سالار کا نرم رویہ اور اچھا اخلاق دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ پہلے ان کو دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی طرف سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر میں گزاری۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقت عطا کی تھی اور انہیں ہر چیز کے ریسورسز دے دیے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک سفر شروع کیا اور وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہیں سورج کالی کیچڑ میں غروب ہوتا دکھائی دیا۔ وہاں پر ذوالقرنین نے کسی قسم کے کچھ لوگ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں سزا دے دیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے کہا جو بھی غلط ہوگا میں اسے سزا دوں گا، اور جو نیک ہوگا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین ایک اور سفر پر نکلے، اور اس بار وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب یہاں پر بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج اور وہاں رہنے والے لوگوں کے بیچ کسی قسم کی کوئی آڑ یا بچاؤ نہیں ہے، وہ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر پر نکلے، یہاں تک کہ وہ دو رکاوٹ یعنی دو پہاڑ کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں پر انہیں کچھ لوگ ملے جو بڑی مشکل سے ان کی زبان سمجھ پا رہے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ پھر وہ لوگ حضرت ذوالقرنین کے سامنے پیش ہو کر کسی طرح سے بات چیت کر کے ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا ہمیں یاجوج ماجوج بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ خرچ وغیرہ دے دیتے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ رکھ کر ان کا راستہ بند کر دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم لوگ مجھے دو گے، لیکن پھر بھی میں تمہارا یہ کام کروں گا، لیکن تم لوگ ایک طرح سے میری مدد کر سکتے ہو، مجھے تمہاری قوت اور طاقت چاہیے ہوگی۔ اگر تم لوگ ایسا کر دو تو میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دوں گا جسے یہ یاجوج ماجوج نہ توڑ پائیں گے اور نہ ہی اسے پار کر پائیں گے۔ ناظرین گرامی، ذوالقرنین ان کا لقب تھا جو دو وجہوں سے دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زمین کی دو انتہا کی سفر کیے تھے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسا تاج پہنتے تھے کہ اس پر دو سینگ ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ کچھ لوگ سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان تھے، اور سکندر آتش پرست اور کئی خداؤں کو ماننے والا تھا، اس لیے سکندر ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین ان لوگوں سے کہتے ہیں میرے پاس لوہے کی چادر لاؤ۔ پیارے دوستوں، جب حضرت ذوالقرنین ہماری اس دنیا میں آئے تب لوہے کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا، حالانکہ لوہا شروع سے ہی اس دنیا میں موجود تھا، لیکن لوہے کا استعمال جیسا کہ آج ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسا آج سے کچھ سال پہلے شروع ہوا، لیکن حضرت ذوالقرنین ہم سے پہلے لوہے کے استعمال سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور لوہے کی موٹی موٹی چادر بناؤ اور میرے پاس لے کر آؤ، اور چادر کیسے بنانی ہے یہ سب حضرت ذوالقرنین نے انہیں گائیڈ کیا اور انہیں بتاتے رہے۔
بہرحال جب لوہے کی موٹی چادر بن کر تیار ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں آپس میں جوڑنا شروع کیا۔ اس طرح وہ چادر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دیوار کی شکل میں تیار ہو گئی۔ جب یہ دیوار کھڑی ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ اب اس لوہے کو ہوا دو، تو ان لوگوں نے ایک طرح کی دھوپ کے ذریعے اس لوہے میں ہوا دی۔ اس سے وہ لوہے کی دیواریں گرم ہو گئیں، اور پھر کسی طرح سے حضرت ذوالقرنین نے ایک طرح کی ویلڈنگ کروا کر چادروں کو ایک دوسرے کو آپس میں سیل دیا، اور ان کے درمیان کوئی گیپ، کوئی درار باقی نہ رہا، اور وہ ایک سنگل دیوار بن گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ پھر وہ پگھلے ہوئے تانبے کو گرم لوہے کے اوپر ڈال دیا۔ تانبا اس لیے ڈالا کیونکہ تانبا فلیکسیبل ہوتا ہے تاکہ زلزلے کی صورت میں دیوار گرنے سے بچ جائے، اور اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کی ایک بڑی اور اونچی دیوار کھڑی کر دی، اور یاجوج ماجوج کا اس دیوار پر چڑھنا ناممکن ہو گیا۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے بنائی تھی، وہ دو پہاڑوں کے درمیان نہ ہو کر ایک غار کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی بڑی غار میں رہتے ہوں اور اس میں سے نکل کر آتے ہوں، اور حضرت ذوالقرنین نے اسی غار کے منہ کو اس بڑے دیوار سے بند کیا ہو۔ پھر دیوار بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا، میں نے تمہارے لیے دیوار بنا دی ہے جو کہ بہت مضبوط ہے، لیکن جب میرے رب کی مرضی ہوگی تو یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ قوم ہماری دنیا سے پوری طرح سے الگ ہو گئی، لیکن آج بھی وہ اس دیوار کے پیچھے رہ کر یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار میں خدائی کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس دیوار کو توڑنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے چاٹتے پتلی سے پتلی کر دیتے ہیں۔ لیکن تبھی ان لوگوں کو سورج کی روشنی دکھائی نہ دینے کی وجہ سے ان کا سردار کہتا ہے کہ اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے، اور انہیں حکم ملتا ہے کہ کام بند کر دو، اب کل آئیں گے اور کل کھودیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار پھر سے پہلے جیسی ہو چکی ہوتی ہے، اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور ان کی یہ کوشش قیامت تک جاری رہے گی۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کے دیوار توڑنے میں ایک لفظ کا اہم کردار ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ وہ روز دیوار توڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دیوار توڑنے کی توفیق چھین رکھی ہے، اور اس لفظ کی ادائیگی کو بھی۔ لیکن وقت مقررہ پر ان کی زبان سے یہ لفظ یعنی انشاءاللہ خود بخود آ جائے گا۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا سردار کہے گا، چلو باقی کا کام انشاءاللہ کل پورا کر دیں گے۔ اس طرح وہ شر پسند قوم دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کب؟ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اور اس وقت یاجوج ماجوج کے باہر آتے ہی ہر طرف تباہی پھیل جائے گی، اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایک بہادر بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی ان کی فوج یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ بہرحال جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو ہر طرف تباہی مچاتے ہوئے نکلیں گے، اور جس ندی کے پاس سے گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے، جس درخت کے پاس سے گزریں گے اسے کھا جائیں گے، اور ان کا پہلا گروہ بحر طبیہ پر پہنچے گا اور جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ بحر طبیہ فلسطین کے شمال میں موجود ہے، اور یہ فلسطین کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا، یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دیں گے، جس بھی چیز کے پاس سے یاجوج ماجوج گزریں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان کے خوف اور ہیبت سے انسان اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے گھروں میں بند ہو چکے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزوں میں بے حد کمی ہو جائے گی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بیل کے ایک سر کی قیمت اتنی ہو چکی ہوگی جتنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 100 دینار ہوا کرتے تھے۔ پوری دنیا کے سڑکوں پر ویرانی چھا چکی ہوگی، دھول مٹی خاک اڑ رہی ہوگی، اور انسان غائب ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت اگر کوئی آواز بھی آ رہی ہوگی تو وہ یاجوج ماجوج کے ہنسنے اور چیخنے چلانے کی آواز ہوگی۔ اور پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ ساری زمین پر یاجوج ماجوج کا ہی قبضہ ہوگا۔ زمین کو مکمل طور پر ویران کر دینے کے بعد یاجوج ماجوج کہیں گے
اب زمین والے سب مر چکے ہیں، اب آسمان والوں کی باری ہے، لہٰذا اب آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے تو تیر خون سے بھر کر واپس ہوں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اتنے ایڈوانس دور میں وہ تیروں کا استعمال کیوں کر رہے ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو یافس کا دور تیر اور کمانوں کا ہی تھا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر آئیں گے تو یہ جن ہتھیاروں سے بخوبی واقف ہیں وہ تیر کمان ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تیر کمان کا ہی استعمال کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی تیر اور کمان کا ہے، اس لیے ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے لائق ہے کہ وہ وقت ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہوگا۔ ہم اپنی عقل سے اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص ان باتوں کو دعوے کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت یہ ساری باتیں کس طرح سے ہوں گی، لیکن کچھ باتیں تو یقینی ہیں جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کے دور وقت میں جب پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی تو پھر ادھر پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا فرمائیں گے، اے اللہ ان یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ان یاجوج ماجوج کی گردن میں اللہ تعالیٰ بیماری پیدا کرے گا، اور وہ ایک قسم کا وائرس ہوگا جس سے ان کی گردن میں ایک زخم پیدا ہو جائے گا، اور اس زخم کی وجہ سے وہ مر کر سڑکوں پر گرنے لگیں گے، چاروں طرف ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس طرح سے یہ یاجوج ماجوج کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، ان کی لاشیں اتنی تعداد میں ہوں گی کہ سڑکوں پر پاؤں رکھنا بھی مشکل ہوگا، ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں بچھی ہوں گی۔ یاجوج ماجوج کی موت کے بعد ہر طرف خاموشی چھا جائے گی، تو گھروں میں قید ہو چکے لوگوں میں قراری پیدا ہوگی، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا کوئی ہے کہ جو باہر جا کر دیکھے کہ یہ خاموشی کیوں ہو گئی، آخر ہوا کیا ہے؟ پھر ایک شخص باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور وہ یہ بات اپنے ذہن میں لے کر نکلے گا کہ شاید اب میں واپس نہ آ سکوں، لیکن باہر جا کر وہ دیکھے گا کہ یاجوج ماجوج مر چکے ہیں، اور ان کی لاشیں ایک کے اوپر ایک ڈھیر لگی ہوئی ہیں، اور تب وہ بآواز بلند کہے گا پرسکون ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ اور تب لوگ دوبارہ سے باہر نکلنا شروع ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشوں کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک تیز ہوا اور ایک قسم کے ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردن کی طرح لمبی ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک آئیں گے، لیکن کس جگہ پھینک کر آئیں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر انٹری ہوگی ایک عجیب جانور کی جس کا نام دابۃ الارض ہے۔ تو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔